سینکڑوں سالوں سے اپنی شناخت رکھنے والی جغرافیائی حوالے اہمیت کے عامل بلوچ سرزمین کو نامولود غیر فطری ریاست پاکستان نے 27 مارچ 1948 کو فوجی طاقت کے ذریعے قبضہ کر کے اسے غلام بنا دیا۔ اگر ہم تاریخی حوالے جائزہ لیں تو اسلام کے نام پر بلوچ قومی شناخت کو مٹانے اور بلوچ سرزمین پر قبضہ کرنے کے لیے جناح کو برطانیہ حکومت کا خاص آشیرواد حاصل تھا۔ اس بارے میں اور جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ کمال بلوچ ہیں۔ کمال بلوچ صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ 27 مارچ 1948 کو پاکستان نے بلوچ سرزمین پر کیوں قبضہ کیا؟ کہ بلوچستان بر صغیر کا حصہ نہیں تھا۔ بلوچستان ایک آزاد خود مختار ریاست تھی جس کے ایوان زیرین اور ایوان بالا موجود تھا، جہاں ان کی پارلیمنٹ تھی۔ وہ پارلیمنٹ میں بھاری اکثریت سے عوام کے نمائندے موجود تھے۔ ایوان بالا بھی وہاں موجود تھا، آئین سازی کر رہی تھی۔ بلوچستان کی اپنی کرنسی تھی۔ خطے میں جو بلوچستان جو ریسورسز کے حوالے سے ایک اہم خطہ مانا جاتا ہے، اور دوسری طرف بلوچ سرزمین کی بہت بڑی اہمیت ہے، جو عسکری حوالے سے ہو، معاشی حوالے سے ہو۔ اس کی جغرافیے کی جو اہمیت ہے، اس سے دنیا باخبر ہے، کیونکہ پاکستانی قبضے سے پہلے یہاں مختلف ریسرچر آئے ہوئے ہیں، یہاں مختلف قبضہ گیر آئے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی قبضہ گیر بلوچستان میں آئے ہیں، بلوچ نے ان کے خلاف مزاحمت کی ہے۔ لیکن 27 مارچ 1948 کو پاکستان نے بلوچستان پر کس طرح قبضہ کیا، یہ ایک واضح پوری کتاب کی مانند ہے کہ بلوچستان میں جو اسلام کے نام پر لوگوں کو ورغلایا، اور پھر اسلام کے نام پر آ کر یہ کہا کہ بلوچستان کو پاکستان میں ہلاک کریں۔ لیکن بھاری اکثریت سے ایوان زیری میں اور ایوان بالا میں لوگوں نے اس کی مخالفت کی، اور اس کے باوجود بلوچستان پر پاکستان نے جبری قبضہ کیا۔ کیا وجہ ہے کہ اس وقت پاکستانی قبضے کے خلاف بلوچ متحد نہ ہو سکے ہیں؟ بلوچ متحد ہیں، بلوچ جو آزادی کی پوائنٹ آف ویو پہ سب متحد ہیں۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بلوچ متحد نہیں؟ بلوچ متحد ہیں، اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب کیونکہ یہ 73 سال کی غلامی ہے، بلوچستان میں جو ریاست ہے اس کے جو پالے ہوئے لوگ ہیں، جو قوم پرستی کے لبادے میں ہیں، پاکستانی پارلیمنٹ میں ہیں، یہاں کے جو قوم پرستی کی سیاست کر رہے ہیں، ان کو آپ میرے خیال میں جو ریاستی نمائندہ ہے وہ بلوچ قوم کی نمائندے نہیں۔ بلوچ قوم نے 1948 سے لے کر آج تک ایک ہی نظریے کو مانا ہے، وہ ہے ریزسٹنس کی۔ اب میں ایک مثال آپ کو دوں گا کہ 1948 کو جب پاکستان نے جبری ہلاک کیا، تو پھر وہاں سب سے پہلے خان عبدالکریم خان جو مکران کے گورنر تھے، انہوں نے جب اس عمل کے خلاف مزاحمت کیا تو پوری بلوچ قوم نے اس کے ساتھ دیا۔ زہری سے لوگ نکلے، مکران سے لوگ نکلے، کلات سے لوگ نکلے، بولان سے لوگ نکلے۔ میرے خیال میں جتنے بھی لوگ جو شاید کچھ لوگ تھے جو قید محمد علی جناح کے ساتھ جو معاہدہ کر رہے تھے، ان کے ساتھ نہیں تھے، وہی جو اس عمل کے خلاف اسی دن مزاحمت پہ نکلی، انہوں کے ساتھ بلوچ جو ہیں خان عبدالکریم کے ساتھ تھے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچ آزادی کی جدوجہد جو کر رہی ہے، چاہے وہ ملٹنسی ہو یا سرفیس میں جو پولیٹکس کر رہے ہو، بلوچ نیشنل موومنٹ ایک بہت بڑی پارٹی ہے بلوچستان میں۔ جتنے بھی آزادی پسند ہیں میرے خیال میں بلوچ نیشنل موومنٹ کے پلیٹ فارم میں کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل سطح پہ یا بلوچستان کی سطح پر
آج پوری بلوچستان میں دنیا میں بلوچ جو آزادی کی مدعا ہے اسے دنیا میں پیش کر رہی ہے. وہ دنیا کو بلوچ جو بلوچستان میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے 1948 سے لے کر آج تک وہ پامالی کو دنیا کو بتا رہی ہے کہ بلوچستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے. بلوچستان کی جینوسائیڈ ہو رہی ہے. بلوچستان کی ریسورسز کو لے جا کر پنجاب کے لیے استعمال کر رہے ہیں. بلوچ جو لوگ ہیں وہ ایک آج جو بنیادی سہولت اس سے بھی محروم ہے. ہم وہ بنیادی سہولت کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنی سرزمین کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. لوگ پوری بلوچ وہی آزادی کے موقف کے ساتھ ایک ساتھ ہے. پہلے 5 فروری 1948 کو جناح جیسے مکار نے ڈاڈر میں خان قلات سے ملاقات کر کے بلوچ ریاست کو پاکستان جیسے غیر فطری ملک میں شامل ہونے کے لیے دباؤ ڈالا. 21 فروری 1948 کو بلوچ ریاستی پارلیمنٹ کے اجلاس میں ممبران نے پاکستان کے ساتھ احلاق کو مسترد کر دیا, جس کے بعد چالباز محمد علی جناح نے 17 مارچ 1948 کو جام لسبیلا, بائی خان گچکی, حبیب اللہ نوشیروانی کو جھانسا دے کر پاکستان میں احلاق کے معاہدے پر دستخط کروا لیے. اور جب دنیا نے پاکستان کے اس غیر قانونی اقدام کے خلاف آواز بلند نہیں کیا تو پھر 26 مارچ 1948 کو پاکستان کی بری اور بحری, زمینی اور فضائی فورس نے ساحلی علاقوں سمیت کیچ, پنجگور پر لشکر کشی کی. اس دوران خان احمد یار خان اس غیر قانونی اقدام کے خلاف آواز بلند کرنے کراچی میں موجود تھے, جہاں ان سے زبردستی پاکستان کے ساتھ احلاق نامے پر دستخط لیے گئے. اور پھر 27 مارچ 1948 کو پاکستانی فوج نے قلات پر حملہ کر کے بلوچستان کی سرزمین پر قبضہ کر لیا. خلیل بلوچ صاحب, بلوچ تاریخ میں 27 مارچ 1948 کی کیا اہمیت ہے؟ تاریخ اور تہذیب سے محروم ایک ریاست یعنی کہ پاکستان نے ہماری زبان, ہماری ثقافت, ہمارے روایات, ہمارے وسائل کا بھرپور استحصال کیا. یہ 73 سال بلوچ قوم کے لیے بڑے کربناک ہیں, اسی لیے وہ 27 مارچ 1948 کے واقعے کو کبھی نہیں بھول پائے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو وجود ہے یا اس کی وجود کو تسلیم کرنا یا ہندوستان کی تقسیم کے جو فارمولہ ہے اسے تسلیم کرنا ایک بہت بڑی غلطی تھی. اس وقت کے ہندوستانی لیڈرشپ کی جانب سے جو ہے یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے اس فارمولے کو تسلیم کیا اور موقع ملا برٹش کو ہندوستان کو تقسیم کرنے کا. تو ایک ایسی ریاست وجود میں آئی, اس نے نہ صرف اپنے وجود کے بعد فوراً بعد بلکہ بلوچ سرزمین پر قبضہ کر لیا. کیا وجہ ہے کہ بی این ایم پاکستانی جبری قبضے کے خلاف اقوام متحدہ میں پازیٹیو آواز نہیں اٹھا سکا ہے؟ دیکھیں, بلوچ نیشنل موومنٹ نے جہاں بھی آواز اٹھائی ہے وہ پازیٹیو آواز ہی اٹھائی ہے. جہاں تک بات اقوام متحدہ کی ہے تو اقوام متحدہ میں بلوچ نیشنل موومنٹ یا بلوچ قوم کی نمائندگی نہیں ہے, کیونکہ قوموں کے نام پر بننے والی ایک آرگنائزیشن اس میں جو ہے ریاستوں کی نمائندگی ہے, وہ ریاستوں کی ایک انجمن بنی ہے, ایک آرگنائزیشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو مہذب اقوام ہیں یا جو مہذب ممالک ہیں جو اس کی نمائندہ جہاں پر ان کی نمائندگی ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلوچ کی آواز بنے. وہاں پر وہ بلوچ سرزمین پر ہونے والے جو
दहशत गर्दी है या बलूचिस्तान पर जो कब्ज़ा है वहाँ पर वो बलूच की आवाज़ बने, वो बलूच की नुमाइंदगी करें, क्योंकि बलूच अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ही अपनी जदोजहद जारी किए हुए हैं, वो अपनी जंग लड़ रही है। पाकिस्तानी जबरी कब्जे के खिलाफ बलोचों के बैरूनी ममालिक में क्या हिकमत अमली है? इस हवाले दुनिया के सामने अकायक को आप लोग किस तरह पेश कर रहे हैं और कहाँ तक आपको कामयाबी मिली है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने 27 मार्च के हवाले से अपने इस प्रोग्राम में मुझे बात करने का मौका दिया। देखें, बलूचिस्तान का जो मसला है 27 मार्च 1948 का जो कब्ज़ा है, दर हकीकत वो मसला वहाँ से बहुत पीछे से शुरू होता है 1839 से, जब बरतानिया ने ख़ुद बलूचिस्तान पर कब्ज़ा किया था। और बहैसियत बलूच कौमी तहरीक का एक जहदकार, एक कारकुन, हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है कि हम उन अकायक को यहाँ पर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, या जहाँ कहीं भी हम किसी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से मिलते हैं या कभी हमारी किसी जर्नलिस्ट से मुलाकात होती है, तो हम उन दस्तावेज़ को उनके सामने पेश करते हैं जो 1839 को से लेकर 11 अगस्त 1947 की बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान है वहाँ तक के, और फिर जो जिस तरह से जिबरी तौर पर बलूचिस्तान पर कब्ज़ा हुआ था 27 मार्च 1948 को, उन हक़ाइक़ को सामने रखते हैं। लेकिन चूँकि बाज़ दफ़ा पॉलिटिकल इश्यूज़, पॉलिटिकल हालात, पॉलिटिकल वाक़यात इस तरह के होते हैं कि आपको लिमिटेड सोर्सेज़ के साथ आप जब जहद कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। आपके पास इस कदर, या वो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो कहते हैं कि वोट मैटर्स करता है, कम से कम बरतानवी सियासत में, तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ इसलिए भी नहीं सुनी जाती कि बलूचों की एक कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने गुज़िश्ता 1-2 सालों में काफ़ी हद तक यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे मुलाकात की है, बोथ इन गवर्नमेंट और अपोजिशन, और उन्हें बलूचिस्तान के हवाले से आगाही फराम की है। इसके साथ साथ बलूच नेशनल मूवमेंट के जो मुख्तलिफ जोन्स हैं, अमेरिका, जर्मनी, नेदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जहाँ भी बलूच नेशनल मूवमेंट के कारकुनान मुकीम हैं, वो अपने तौर पर बलूचिस्तान की आज़ादी के हवाले से, देखिए 27 मार्च एक तारीख़ी इवेंट था जब बलूचिस्तान पर कब्ज़ा हुआ, एक स्याह दिन की हैसियत रखता है, पर उससे बढ़कर जो एक चीज़ मानी ख़ेज़ है वो है बलूच कौमी आज़ादी की जद्दोजहद। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है तो मैं उसके हवाले से ये कहना चाहूँगा कि कामयाबी और नाकामी को आप यकीनी तौर पर इस केस में उस दिन तक नहीं तोल सकते जब तक बलूच अपनी सरज़मीन का मालिक ख़ुद नहीं होता, जब तक बलूच आज़ाद नहीं होता, जब तक बलूच जो है पंजाब की कब्ज़ागिरियत, उसकी साम्राज्यत से मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं होता, तब तक बलूच ख़ुद को कामयाब तसव्वुर नहीं कर सकता। अलगर्ज़ ये कहा जा सकता है कि आज बलूचों ने आलमी सतह पर दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में अपने लिए दोस्त पैदा किए हैं। बलूचों को आज ऐसे जो कल जो सूरत हाल थी बलूच कौमी तहरीक के हवाले से अगर लोग नहीं पहचानते थे, तो आज बलूचों को दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में, ख़ुसूसी तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में बलूचों को जाना जाता है, उन्हें पहचाना जाता है। और एक जो आइडेंटिटी का जो पहले मसला था कि बलूचों को पाकिस्तानी कहकर ट्रीट किया जाता था, वो एक हद तक कम होता जा रहा है। अब बलूचों को बलूच समझा जाता है, उन्हें बलूच कहकर ट्रीट किया जाता है, एक जो यकीनी तौर पर एक बहुत छोटे लेवल पर है। लेकिन बलूच कौमी तहरीक की बदौलत ये हो रहा है कि अब बलूचों को एज अ बलूच लोग ट्रीट कर रहे हैं। रियासती कब्जे के 73 साल बाद आप बलोच आज़ादी की जोहद को किस तरह से देखते हैं? मैं बलूच आज़ादी की जदोजहद को तवाना देख रहा हूँ, वो मजबूत है। बलूच अपनी जद्दोजहद में हर जगह वो अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। लोग इस जद्दोजहद में शामिल हो रहे हैं, लोग इस जद्दोजहद के लिए कुर्बान हो रहे हैं, लोग इस जद्दोजहद के लिए अपनी दिन रात कुर्बान कर रहे हैं, लोग अपनी इस जद्दोजहद के लिए अपनी जवानी को कुर्बान कर रहे हैं। मैं इस वक्त मैं यही कहता हूँ कि
بالکل توانا ہے بلوچ جدوجہد، یہ حقیقت ہے، لیکن دنیا شاید بلوچستان کی طرف ان کی نظر نہیں ہے، میڈیا نہ ہونے کی وجہ سے یا مختلف وجوہات کے بنا پر۔ ایک دہشت گرد ملک جو پاکستان ہے، دنیا میں جو دہشت گردی پھیلانے والی ایک مشین آپ کہیں، اس پہ آپ رد نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان دہشت گردی کا ایک مشین ہے۔ وہ بلوچستان میں اپنی تمام جو جنگی جرائم ہیں وہ بلوچستان میں کر رہی ہے، بیسک ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہی ہے، کرائم اگینسٹ ہیومینٹی یہاں ہو رہی ہے، وار کرائم ہو رہی ہے بلوچستان میں، پاکستانی فوج کر رہی ہے۔ اس کے باوجود بلوچ قوم اپنی جو آزادی کی جدوجہد ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور لوگ اپنی زندگیاں آج اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچ نوجوان اپنی زندگیاں اپنی آزادی کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی آج کو اپنی کل کے لیے قربان کرتے ہیں۔ شاید اس سے پہلے ایسی مثالیں ہو، لیکن بلوچ نیشنلزم میں یہ مثالیں جو بلوچ نوجوانی کی قربانی ہے، بلوچ قوم کی قربانی ہے، وہ ایک انمول تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو میں نہیں بلکہ دنیا میں جتنے بھی باشعور لوگ ہیں اسے ایکسیپٹ ضرور کریں گے، کیونکہ جب وہ بلوچستان میں آ کر جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں انہیں سمجھنے کے لیے ان کو بلوچستان میں آ کر وہ بلوچ جو جدوجہد ہے اسے محسوس کر سکتے ہیں، اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچ جدوجہد اس وقت انتہائی توانا ہے۔ بلوچ جدوجہد میں جدوجہد کرنے والے لوگ باشعور ہیں، بلوچ جدوجہد کرنے والے لوگ جو ہیں شعوری سطح پر جدوجہد کر رہے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ آج کی جو جدوجہد ہے اس میں شعور ہے، اس میں نظریہ ہے، اس میں آرگنائزیشن ہے۔ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہو تو میرے خیال میں جو مقصد ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن کرتی ہے۔ ان 73 سالوں میں پاکستانی قبضے کے خلاف بلوچ جوہد میں نشیب و فراز آتے رہے، مگر اب بلوچ جوہد باقاعدہ پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا چکا ہے، اور آج بلوچ جوہد کاروں نے، بلوچوں کے لہو نے پاکستان کو نہ صرف معاشی حوالے تباہ کر دیا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اب وہ دن دور نہیں جب بلوچ اپنی سرزمین کے خود مالک ہوں گے۔